جابر بن عبداللہ حیان کے بارے میں اب تک جتنے حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس پر سب مورخین متفق ہوں۔ مثلا اس کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، تاریخ وفات، اس کی شناخت، اس کے اساتذہ، اس کے دینی عقائد، تصانیف وغیرہ، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس پر تمام اہلیان و مغرب و مشرق متفق ہیں، اور وہ یہ کہ جابر بن حیان دنیا کا پہلا ماہر کیمیا ہے۔ جابر بن حیان غالباً 731 میں توس یا خراساں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کوئی امیر کبیر شخص نہیں تھا، وہ دوا سازی اور دوا فروشی سے گزر بسر کرتا تھا۔ وہ بغاوت کے پاداش میں قید ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ جابر اس وقت ایک شیر خوار بچہ تھا۔ اس کے باپ کے دنیا میں نہ رہنے کی وجہ سے اس کی ماں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب اس کو اپنے معصوم بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی فکر دامن گیر ہوئی۔ تاہم جابر کے ہوش سنبھالتے ہی ماں نے اس کو بدوؤں کے ساتھ کوفہ کے مضافات میں بھیج دیا۔ جیسا کہ ظاہر ہے وہاں اعلیٰ تعلیم کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا جب وہ جوان ہوا تو کوفہ میں آمد و رفت ہوئی اور پھر کوفہ میں ہی مقیم ہو گیا۔ اس زمانے میں کوفہ میں بھی علم اور درس و تدریس کا بہت بڑا چرچا تھا۔ حصول علم جابر کا شوق ہی نہیں بلکہ مقصد حیات بن گیا اور اس نے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت یونانی تعلیمات بھی عام تھی۔ اس تعلیمات نے جابر پر گہرا اثر ڈالا۔ فارغ التحصیل ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو لوگوں کو عام دھاتوں سے سونا بنانے کے خبت میں مبتلا پایا۔ چنانچہ ماحول کے زیر اثر جابر بھی اسی راستے پر چل نکلا۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس نے تجربات تو سونا بنانے کے لیے کیے اور کبھی سونا بھی نہیں بن پایا، لیکن اس کے باوجود اس نے تجربات ترک نہیں کیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کو سونے میں نہیں بلکہ کیمیا اور تجربات میں دلچسپی تھی۔ جابر کی تصانیف پر بھی سب کو اتفاق نہیں ہے۔ بیشتر مورخین کے مطابق اس کی تصانیف کی تعداد کم از کم 22 اور زیادہ سے زیادہ 27 ہے، جبکہ پال کراؤس کا کہنا ہے یہ تمام کتابیں کسی ایک فرد کی تصنیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تصانیف کسی ایک مضمون تک محدود نہیں بلکہ مختلف علوم یعنی فلسفہ، لسانیات، طلسم، کیمیا، معبد طبیعیات، علم کائنات، دینیات اور علوم اربعہ یعنی حساب، نجوم، ہندسہ اور موسیقی کے بارے میں ہے۔ ان کتاب میں گاہے بگاہے دیگر علوم مثلاً طب، زراعت اور ٹیکنالوجی کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی کئی کتب عظم و قدیم کے فلسفیوں کی کتاب پر تبصرے، تنقید یا اضافے ہیں۔ اس نے سقراط سے پہلے کی تصانیف پر حواشی کا اضافہ کیا۔ افلاطون کی کتاب قوانین لاز اور ارسطو کی کتاب ڈی انائرا پر تنقید لکھی اور ارسطو کی مشہور زمانہ شعریات، پوئٹکس اور خطابت کی شرحیں لکھی۔ اس نے قدیم فلسفیوں اور طبیوں کی تعلیمات کی اصلاح کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کی لکھی ہوئی کیمیا کی کتب میں جگہ بجگہ یونانی ماہرین کے حوالے دیے گئے ہیں جو علم کیمیا میں اس کے مطالعہ اور اس پر اس کے عبور دونوں کا پتہ دیتے ہیں۔ جابر بن حیان کی مشہور ترین کتاب کتاب الرحمت، کتاب التجمی اور الزباق الشرق ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مجموعے ہیں جن میں المائۃ التنا عشر، کتاب السبعین، کتاب الموازین اور کتاب الخمسائط کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جابر کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاطینی سمیت یورپ کے تقریباً تمام زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تقریباً 8-9 برس تک علم کیمیا اس کی راجدھانی رہی۔ 18ویں صدی میں جدید کیمسٹری کی ابتدا تک کیمیا کے بارے میں اس کے نظریات حرف آخر سمجھے جاتے تھے۔ جابر بن حیان کے نظام فکر میں نظریہ میزان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ لفظ میزان قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ اس سے مراد نہ صرف اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ کائناتی توازن بلکہ دونوں جہان میں اس کا عدل، روز قیامت، اعمال کی جزا و سزا بھی ہے۔ میزان کا قرآنی تصور اسلامی تصوف کی اہم کڑی ہے۔ جابر کے ہاں اس میزان کا گہرا شعور پایا جاتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس میزان کی منہ بولتی تصویر ہے۔ سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات، گرد،
ہر ذی حیات و غیر ذی حیات کی ہر حرکت اور سکون کی بنیاد ایک توازن پر ہے۔ دراصل نظام کائنات کا دار و مدار اسی توازن پر ہے۔ جابر کے نزدیک 17 کا عدد اسی توازن کو ظاہر کرتا ہے جس کی بنیاد پر یہ دنیا معرض وجود میں آئی اور جاری و ساری ہے۔ بطور کیمیاء دان جابر بن حیان کا ایمان تھا کہ علم کیمیاء میں سب سے زیادہ اہم چیز تجربہ ہے۔ اس مطالعہ یا علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کو تجربے سے ثابت نہ کیا جا سکے۔ یہ صرف زبانی تاکید نہیں تھی بلکہ اس نے عملی طور پر بھی دنیا کو دکھا دیا کہ کچھ جاننے کے لیے خلوص اور لگن کے ساتھ تجربات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیمیا گری کی دھن میں طرح طرح کی دوائیات، دھاتوں اور کیمیائی مادوں کے خواص معلوم کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ ہر وقت وہ کسی نہ کسی فکر اور تجربے میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا گھر اچھی خاصی تجربہ بن گیا تھا۔ اس کو نہ تو کسی نقصان کی پرواہ تھی اور نہ تکلیف کی۔ وہ سونا تو نہ بنا سکا لیکن بے شمار حقائق کا دریافت کندہ اور کئی چیزوں کا موجز ضرور قرار پایا، یہاں تک کہ اس کی شہرت کی گونج عباسیوں کے پایہ تخت بغداد تک پہنچی۔ بغداد اس وقت علم کا بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کی خلافت کا زمانہ تھا اور اس کا وزیر جعفر برمکی علم کا قدردان تھا۔ جعفر کی دعوت پر جابر بغداد چلا گیا جہاں اس کی خوب پذیرائی ہوئی اور اسے انعام و کرام سے نوازا گیا۔ جابر نے اپنے علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہیں۔ مختلف دھاتیں ان اجزائے ترکیبی کی مختلف حالتوں میں مختلف تناسب کے ساتھ ملنے سے مورز وجود میں آئیں۔ اس کے خیال میں دھاتوں میں بنیادی فرق اجزائے ترکیبی کا نہیں بلکہ حالت اور تناسب کا تھا۔ اس لیے معمولی اور سستی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ اس نے خود 12 گندھک اور پارے کو ملانے کا تجربہ کیا لیکن نتیجے میں ہمیشہ شنگرف ہی حاصل ہوتا تھا۔ اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سونا عام گندھک سے نہیں بلکہ سرخ رنگ کی خصوصی گندھک سے بنتا ہے۔ اس نے گوگرد سرخ کا نام دیا تھا۔ آئندہ 8 صدیوں میں بے شمار لوگ اس کی تحقیقات پر ایمان لا کر گوگرد سرخ کی تلاش میں سرگرداں رہے لیکن ناکامی ان کا مقصد ٹھہری۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ تمام خصوصیات جو ایک سائنسدان کے لیے ضروری ہیں جابر بن حیان میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ مشاہدہ، ذہانت، قوت، تجزیہ و مشاہدہ، لگن اور انتھک محنت کی صلاحیت کے علاوہ یہ شعور کے جو سر کر لی وہ منزل نہیں رہ گزر رہے۔ یہ کائنات ممکنات سے بھری پڑی ہے جو نقاب کشائی کے منتظر ہیں۔ حصول علم میں صرف ابتدائیہ حرف آخر نہیں بلکہ علم کی ابتدا ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں انسان کی اپنی ذات ختم ہوتی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔